کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں الف نہیں تھا، کیا اس میں حقیقت ہے؟ بیٹا یہ ساری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف. اگر میں ڈائریکٹلی بات شروع کر دوں گا نا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہیں، بات اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کا مطلب ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ باب مدینۃ العلم. مدینۃ العلم کل ہے اور باب مدینۃ العلم اس کا ایک جز ہے. بے شک. ٹھیک ہے، جب آپ کسی بہت بڑے قلعے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کو اس قلعے کا گرینجر اس وقت سمجھ آتا ہے جب اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے دروازے کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا دروازہ، قلعہ کیا ہوگا. یعنی جب آپ کو باب مدینۃ العلم کی حکمت سمجھ آئے گی تب آپ کو پتہ لگے گا کہ مدینۃ العلم کیا ہے. یعنی جب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اتنی علمی شخصیت ہیں، اتنا بڑا نام ہے، اتنا ہی بڑا سارا کچھ ہے، تو جس کے وہ جوتے صاف کرتے ہیں وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے. یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گلے لگا کے کہتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، اور فرماتے ہیں کہ انا عبد عبیدک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. مولا علی کا تعارف سمجھیے. حدیث کے لفظ ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، علی کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھ محمد کو علی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آپ کو اس کا راز بھی سمجھ آئے گا کہ انا و علی من نور واحد. مولا کائنات کا فرمان ہے کہ اگر میں اپنے فضائل سے پردہ اٹھا دوں تو دنیا اس کو برداشت نہیں کر پائے گی. اب آ جاتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. اب کسی نے نا ایک سوال یہاں پہ مجھے آ گیا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ کے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، تو کسی نے آ کے کہا کہ علی آپ سے جو پوچھا جائے آپ بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیتے ہیں، آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، تو یہ علم آپ کو کیسے ملا؟ تو تعارف مولا علی نے کیا کرا ہے، یہ صرف اور صرف اس لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ علی کی اپنی کرامت نہیں ہے. مولا علی خود اپنا تعارف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے کرواتے ہیں. تو علی کی فصاحت اور بلاغت، یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ میں نے سارے کچھ ٹاپکس مولا کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا فرماتے تھے، کیسے فرماتے تھے، اور جدید سائنس اس کو کیٹر کیسے کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں جو اس خطبے کا آپ نے ذکر کیا، یہ تمہید ذرا ضروری تھی اس لیے میں تھوڑا سا ڈیلے کیا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں آئے ہیں وہ معاشرہ اپنی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے بہت مشہور ہے. یہ عجم کو گونگا کہتے ہیں، عجمی بیسیکلی عجم کہتے ہیں گونگا، اور عرب کہتے ہیں کہ ہم فصیح اور بلیغ ہیں، بولنے والے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. تو کسی نے مولا علی سے کہا کہ آپ بڑے فصیح اور بلیغ ہیں، تو دنیا میں جو ہے وہ جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے الفابیٹ وہ الف ہے یا اے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا عربی زبان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ الف استعمال ہوتا ہے، تو کیا آپ ایسا کوئی خطبہ دے سکتے ہیں جس میں الف کا استعمال نہ ہو؟ مولا علی نے فی البدی، سوچے سمجھے بغیر نہیں، نوٹس بنا کے نہیں، فی البدی خطبہ دیا جس کو خطبہ لامیہ کہتے ہیں. اور یہ خطبہ کوئی چھوٹا سا خطبہ نہیں ہے، کوئی 10 لائنوں کا، نو، اٹس اے لانگ پورا خطبہ ہے. کوئی مطلب جس کو اگر ہم چیک کریں تو وہ بنتا ہے اس کا ٹائم، اگر ڈیوریشن پر چیک کریں تو وہ 30 سے 35 منٹ کی سپیچ ہے. 35 منٹس مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فی البدی گفتگو کرتے رہے، کسی حرف میں الف کا استعمال ہوا ہی نہیں ہے. یہ آپ کبھی زندگی رہی نا تو اس خطبے کے اوپر بات کریں گے کہ اس خطبے کے اندر سینٹیکس کیا ہے. ابھی فی الحال صرف اس کا تعارف کرا کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، صرف یہ نہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا مالک آپ بڑے فصیح اور بلیغ ہیں، تو کوئی ایسا جو ہے وہ خطبہ بھی دے سکتے ہیں جس میں کوئی نقطے دار حرف استعمال نہ ہو. اب نقطے دار حرف 2/3 ہیں قرآن پاک میں، مطلب پوری جو عربی کی الفابیٹس ہیں اس میں 2/3 نقطے دار حرف ہے.
2/3 حروف کے بغیر جو ہے وہ اس کو دینا، یہ خطبے فی البدیع تھے اور معجزات سے خالی نہیں تھے. یعنی ان کے معجزات جو ہے نا اس کے بارے میں ایک کال ہے، مجھے یاد آ گیا کہ یہ ان کا معجزہ کیا ہے. ان کا تعارف مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے امر کا راز، ہمارے راز کے اندر راز ہے، سر علی السر، کہ راز کے اندر راز ہے. یہ ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جسے کوئی مقرب فرشتہ، کوئی نبی مرسل یا کوئی آزمایا ہوا مومن بھی مکمل طور پہ نہیں جانتا. ہمارا راز یا اللہ جانتا ہے بے شک یا رسالت مآب سرور صلی انبیاء اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم. وسلم. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے پڑے گی کہ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں باقاعدہ یونیورسٹیز نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، کوئی اسکول، کوئی سیٹس آف نالج اس طرح کی نہیں ہے. عرب کا معاشرہ ہے. جب میں نے پہلے آپ کے ساتھ بات کی تھی تو وہاں پہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے امی. امی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو ہے صفاتی نام بھی ہے. امی کا مطلب جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. امی کا مطلب بعض اوقات یہ لیا جاتا ہے کہ وہ لوگ وہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اوکے. اللہ نے قرآن پاک میں اور حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے حدیث قدسی میں یا قرآن پاک میں وہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، کہ انہیں حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا. والکتاب، کہ کتاب پڑھانے کے لیے بھیجا. انما بعثت معلما، تو جو معلم بنا کے بھیجا اللہ نے، کیا اس کو علم نہیں دیا؟ مدینہ تو العلم سمجھنا پڑے گا. تو پھر امی کا ترجمہ ایک اور بھی ہے. کہتے ہیں مدر، دا پرسن ہو از ہیونگ دی مدر آف نالج. امی، ہم امی کا ترجمہ کچھ اور لیتے ہیں، لیکن بات سنیں، ایک بات چیز ہے. یعنی ایک شخص ہے، وہ رہتا ہے ٹیکسس میں، صحیح، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ چیک کریں کہ جی یہ لاہور میں کسی اسکول میں، یونیورسٹی میں کہیں پڑھا، تو آپ کو یہاں کسی یونیورسٹی میں، اسکول میں کوئی اس کا اندراج نہ ملے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ بھائی جہاں کا وہ ہے وہاں سے پتہ کرو کہ ٹیکسس یونیورسٹی میں، ٹیکسس کے کسی اسکول میں پڑھا ہے یا نہیں. تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا تعارف لو لاک لما خلقت الافلاق ہے، جن کا تعارف یہ ہے کہ آدم جس وقت مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، اول خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، تو ان کی ڈائمینشن یہ دنیا کے اسکول ہیں. اگر آپ کو وہ دنیا کے کسی اسکول میں پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نعوذ باللہ وہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے؟ علم تو حاصل کیا تھا لیکن علم سرکار کا علم پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھے نا. یہی تو میں حدیث سے شروع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کو فیصلہ کرنے والے؟ امی، مدر، ام القرا کے لوگ بھی امی کہلاتے تھے. اس کا یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ مطلب بغیر استاد کے پڑھے لکھے نہیں، مطلب میں اس کو ذرا ڈرتا ہوں اس جملے کو بولتے ہوئے بھی. اب یہ جو دونوں خطبے ہیں، یہ مولا علی نے تعارف کہاں کرایا کہ یہ اس لعاب دہن کا، یعنی تعریف مولا علی کی نہیں ہے، یہ اس سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ العلم کی تعریف ہے جو مولا علی میں معجزن ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں خطبے. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، بڑے بڑے یہ بھی کہتے ہیں نان مسلمز جو ہیں، انہوں نے کیا اس کے اوپر میں بیٹا میں آتا ہوں بعد میں، کیونکہ میں اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ضرور بات کروں گا، یہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کو میں بالکل اینڈ میں کروں گا. پہلے مجھے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو سمجھانا ہے کہ وہ کون ہے، وہ علم کیا ہے جس سے